22ویں سورت آیت نمبر 40. کہیں دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ملے گی آپ کو, کسی کی کتاب میں نہیں ملے گی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ اگر پاور کو ریپلیس نہیں کرتا رہتا ہے, یہ جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے تو ان کو ہٹاتا ہے پھر دوسروں کو لاتا ہے. اگر یہ نظام اللہ کا نہیں ہوتا تو اس زمین پر نہ تو مٹھ بچتا کوئی, نہ گرجے بچتے, نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں سینگوگ کوئی بچتا, نہ مسجدیں بچتی. جو آتا وہ دوسروں کی توڑ دیتا. ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یذکر فی اسم اللہ کثیرا, ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, غلط طریقے سے لیا جاتا ہے, غلط انداز میں لیا جاتا ہے. وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں, تم اسے ٹھیک کرو گے, توڑو گے نہیں, اور توڑنے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے پاور سے, جو دوسروں کی عبادت گاہیں توڑتے ہیں. حضرت عمر نے شام فتح کیا, بیت المقدس جب فتح کیا, بہت بڑی مشکل سے ہوا. حضرت عبیدہ سپہ سالار تھے. بہرحال حضرت عمر جب پہنچے تو انہوں نے خود ہی کنجیاں حوالے کر دی کہ ہمارے یہاں تو پیشین گوئی چلی آ رہی ہے کہ اس حلیے کا جو انسان آئے گا اسے لڑ ہی نہیں سکو گے تم. جب وہ پہنچے میدان, جب وہ ایک گرجا میں تھے, حضرت عمر ایک گرجا میں تھے, وقت ہو گیا نماز کا, تو ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے, نکلنے لگے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. پادری نے کہا, شاید انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا, پادری نے کہا کہ نماز یہیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کہتے لے کہ عیسائیوں کا گرجا تھا, یہ پروٹیسٹنٹ تو مورتی نہیں رکھتے, نہ حضرت عیسیٰ کی, خالی وہ ایک کراس لگاتے ہیں بس, نہ حضرت عیسیٰ کی نہ حضرت مریم کی. اور یہ کیتھولک عیسائی جن کی تعداد 75% ہے, یہ حضرت مریم کی مورتیاں بھی بناتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی بھی مورتیاں بناتے ہیں. تو کیتھولک عیسائیوں کا گرجا تھا, تو انہوں نے کہا نماز یہاں, اس میں ظاہر مورتیاں بھی تھیں, تو انہوں نے کہا نماز یہاں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس نے غالباً میرا خیال ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا, ورنہ اس میں دخل دینے کی کیا بات تھی, اپنی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آ جائیں گے. حضرت عمر نے فرمایا عمر نماز یہاں پڑھتا, لیکن صرف اس لیے جا رہا ہے باہر نماز پڑھنے کہ کل آنے والے یہ نہ کہیں کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی, تمہارے گرجا کو اٹھا کر یہاں مسجد بنا دیں, اس لیے کسی اور جگہ. ارے جب یہ پاکی ناپاکی کی بات اور ہے کہ جہاں پوجا ہوتی ہے وہ مورتیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن وہ مورتیاں آپ کی نماز خراب نہیں کر سکتی. آئیڈیل حالات کے اندر صاف ستھری جگہ ایسی ہونی چاہیے, لیکن جہاں اس طرح کا موقع ہو کہ دوسروں کو کچھ بتانا ہو, ثابت کرنا ہو, نماز وہاں حرام نہیں ہوگی. حضرت عمر نے کہا کہ میں تو یہیں پڑھتا, تمہارا گرجا کل توڑ دیں گے لوگ, یہاں مسجد بنا لیں گے. وہ قرآن کی آیت میں نے بتائی, حضرت عمر کا جو آپ کو جو رویہ تھا, یا حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ آپ کو بتایا. اگر یہ ہم ان سے کہتے ہیں یہ مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے, یہ ان کے اوپر سے چوہے پرساد کھا جاتے ہیں, یہ اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے, ان کی پوجا کرتے ہو, اگر میری نماز خراب کر سکتے ہیں پھر تو بڑی پاور ہے ان کے اندر. یہ آداب ہیں کہ ایک غلط چیز کی لوگ پوجا کرتے ہیں تو صاف ستھری جگہ ہو وہ بھی گندگی ہے ایک, لیکن جہاں ایسے حالات ہو اس سے آپ کی نماز, کہ جہاں ضروری ہو ان کو کچھ بتانا ہو, ثابت کرنا ہو, تو اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی. حضرت عمر نے بتایا, کہا کہ میں تو پڑھ لیتا یہیں پر, وجہ یہ تمہارا گرجا نہ ٹوٹے. اب ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ٹیمیں بھیجی اور مختلف جگہوں پہ جو بت تھے, جو عربوں کے پرانے جو کچھ باقی تھے, وہ سب توڑوا دیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پاور سے ہٹا دیا جائے گا, ان میں سے کچھ توڑا تم نے تو ان کی عبادت گاہیں باقی رہنے دینا, دلوں کے بت توڑنے ہیں. ہم اس بلڈنگ کو ڈھا کے کیا کریں, وہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں ہٹائیں اور وہیں نماز پڑھیں. مسجد کی کوئی شکل مقرر ہوتی ہے تو ہم نے بات کو مقرر کر لی کہ ایسا گنبد ہوگا. ہر بلڈنگ جس میں سے وہ ہٹا دیں, ان کے دلوں کے بت ٹوٹ جائیں, اسی کو مسجد بنا لیں. بلڈنگ کیوں توڑنی ہے ہمیں؟ دلوں کے بت آپ نہیں توڑیں گے, اس بلڈنگ کو ڈھا دیجئے, وہ دوسری جگہ کچھ نہ کچھ کریں گے, آپ کے سامنے نہیں کریں گے, خفیہ کریں گے. تو بات تو یہ کہ دلوں سے نکالنا تھا کہ وہ جب افغانستان کے اندر طالبان آ گئے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ بامیان بدھا کی مورتی توڑنی ہے. ارے ایک ویرانے میں تھی جہاں کوئی وہاں بدھ رہتے نہیں ہیں,
آثار قدیمہ کے نام پہ رہنے دیتے. اچھا اس کی مینٹیننس نہیں کرتے, کچھ عرصے کے اندر ختم ہو جاتی. پوری دنیا کو بتا کر اس کے اوپر بم گرائے, سب کو بتا کر کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کا رویہ کیا جائے گا؟ قرآن نے کہا نہیں توڑو گے. یہ تو قرآن, حضرت عمر نے کہا نہیں توڑا جائے گا ان کا گرجا. سعودی عرب کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں. سعودی عرب یا کوئی اور مختلف حکومتیں کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کیا اپنا انٹرپریٹیشن کیا ہے, تجزیہ کیا ہے. ان کو ان کی پوجائیں نہیں کرنے دی جائیں گی. ارے یہودی کرتے تھے, ان کو ان کے تیوہار, سعودی عرب میں دیوالی نہیں منا سکتے, ارے یہودی اپنی مناتے تھے تیوہار مدینے کے اندر. یہ تو ان کی سازشوں کی وجہ سے جب ان کو نکالا گیا تو بات ختم ہو گئی. جب تک ان کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی, نہیں نکالا گیا, وہ اپنے تیوہار وہاں مناتے تھے. اسلام کی تاریخ تو یہ ہے.